اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو کپ ہے اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور آپ اس کپ کو اب ختم کر دیں، تو واٹ آر سم آف دا ڈفرینٹ ویز کہ جس سے آپ اس کپ کو مٹا سکیں گے؟ کوئی یہ کہے گا کہ بہت طاقتور کسی انسان کو اگر دیں تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو مسل دے اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کوئی یہ کہے گا کہ اس کپ کو آپ اٹھا کے اس ٹیبل پہ یا زمین پہ زور سے ماریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ یا اگر کوئی تھوڑا سا زیادہ ایگریسو ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ آپ اس کپ کو کسی ایسی مشین میں ڈال دیں، جیسے آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ ایک گول سی وہ چیز چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی ڈالو، سائیکل موٹر سائیکل تک بھی ڈالو تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، تو اس میں پھینک دے تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کپ کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ جس کمرے میں اس وقت میں بیٹھا ہوں اس کمرے کو اڑا دیں، اس کمرے کو ختم کر دیں، تو آپ مجھے فوراً کہیں گے کہ اسد بھائی یہ جو کولیٹرل ہے، کولیٹرل کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ اگر آپ کسی ایک کو ختم کرنے کے لیے ساتھ کسی اور چیز کو بھی نقصان پہنچائیں تو یہ کولیٹرل ہوتا ہے، جس کو کولیٹرل ڈیمیج بھی کہتے ہیں۔ تو آپ مجھے کہیں گے کہ اسد بھائی یہ کپ اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کمرے کو ختم کرنا یہ ناجائز بات لگتی ہے، یہ صحیح نہیں لگتا۔ اور اگر میں آپ کو کہوں کہ صرف اس کپ کو ختم کرنے کے لیے آپ پورے اسلام آباد کو، پورے پاکستان کو اڑا کر رکھ دیں، تو اس پہ آپ کہیں گے کہ یہ تو بالکل بہت ہی زیادہ زیادتی ہو گئی، ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین کا اختتام ہوگا، جب قیامت آئے گی، تو آپ کو پتہ ہے کہ حساب کتاب کس کا ہوگا؟ زمین والوں کا ہوگا، جو زمین میں رہنے والے جن اور انسان ہیں، ان کے لیے قیامت آئے گی۔ تو جب قیامت آئے گی تو اللہ قرآن میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ اذا السماء انفطرت؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ کیوں یوز کرتے ہیں؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ستارے گر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، اور اللہ قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ اس سے لگتا یہ ہے کہ پورا جو یونیورس کا سسٹم ہے، جس میں آپ کے بلیک ہولز ہیں، جس میں آپ کے وارم ہولز ہیں، جس میں آپ کے کوزارس ہیں، جس میں آپ کے اینڈرومیڈا گیلیکسیز اینڈ واٹ ناٹ، ملکی ویز، اور یہ جو تھوڑی سی چیزیں جو ہمیں آبزرویبل یونیورس کی پتہ ہیں، ان ساری چیزوں کو لپیٹ دیا جائے گا، ان سب کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ آپ آئیے دوبارہ اس کپ کی مثال پر، ختم کرنا تھا زمین کو، تو کسی ایک فرشتے کو بھیج کر اگر یہ حکم دیا جائے کہ زمین کو ذرا زور سے ہلا دو، تو وہی اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ زمین اگر صرف اپنے آربٹ سے نکل جائے تو زمین پہ قیامت برپا ہو جائے گی، اور زمین والوں کا حساب لینے کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے شاید۔ تو پورے نظام کو کیوں سمیٹا جا رہا ہے؟ جب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک لاجیکل بات جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زمین کا نظام جب ختم ہو تو نیچرلی، جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک ڈومینو کو گراتے ہیں تو وہ ڈومینو ساتھ ساتھ آگے گرتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی یہ پوچھے کہ پہلا ڈومینو گرایا تھا تو آخری کیوں گر گیا، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ پہلا ڈومینو گرایا، اس نے دوسرے کو گرایا، اور یہ کرتے کرتے ایک ایسا سائیکل شروع ہو گیا کہ جس کی وجہ سے سارا ڈومینوز کا سسٹم کولیپس کر گیا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زمین کا سسٹم اگر ختم کیا جائے تو نیچرلی اس کا ریاکشن یہ ہو کہ پورا یونیورس تباہ ہو جائے۔ تو جب اس کو سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں اور لاجک کی اینک سے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زمین اتنی انسگنیفیکنٹ ہے جب آپ کاسمک آرڈر کی بات کرتے ہیں اس میں، کہ اگر اس لمحے یہ زمین فوراً ختم ہو جائے کہ جیسے ابھی زمین تھی اور اچانک سے اٹ سیز ٹو ایگزسٹ، تو یونیورس تو کیا، یہ گیلیکسیز تو کیا، یہ کاسمک آرڈر تو کیا، ہمارا جو چھوٹا سا سولر سسٹم ہے کہ جس میں چند سیارے ہیں جو سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر فرق پڑے گا تو اتنا کہ ہمارا جو مون ہے وہ ایک ٹینجنٹ میں، ایک لائن میں سیدھا جانا شروع کر دے گا the moment our earth ceases to exist۔ جو مارس ہے، وینس ہے، جوپیٹر ہے، یہ سارے جو سیارے ہیں، اگر زیادہ فرق پڑے گا بھی تو ان کا جو آربٹ ہے وہ چند میٹرز یا میکسیمم چند کلومیٹرز اوور دا اسپین آف تھاؤزنڈز آف ایئرز، اس میں یہ فرق پڑے گا۔ تو اگر ارتھ کا نظام ختم کیا جانا ہے تو پوری کائنات کو سمیٹا کیوں جا رہا ہے؟ اس سوال کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کپ کو ختم کرنے کے لیے پوری بلڈنگ کو اڑا دینا صرف تب جسٹیفائیڈ ہے کہ اس کپ کی وجہ سے ہی پوری بلڈنگ ایگزسٹ کر رہی ہے، یعنی کہ زمین کا نظام ختم کرنے کے ساتھ آسمانوں کا نظام بھی ختم کر دینا وہ اس لیے ضروری ہے کہ آسمان سارے کے سارے بے وقت ہیں، بے معنی ہیں اس زمین کے علاوہ۔ یہ زمین ہے، آدم کا بیٹا ہے، تو
تو پھر ہی آسمان ہیں، پھر ہی سیارے ہیں، پھر ہی بلیک ہولز ہیں، پھر ہی کائنات اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ سانس لے رہی ہے. The moment this earth ceases to exist، اس پوری کائنات کے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا. تو گویا کہ انسان اس کاسمک آرڈر میں ایک چیف گیسٹ کی حیثیت رکھتا ہے. میں اور آپ سننے والے اور میں اسد اس کائنات کے سسٹم کا چیف گیسٹ ہیں. آپ امیجن کریں کہ آپ ایک سٹیج پہ بیٹھے ہیں کہ آپ کے سامنے لاکھوں لوگ ہیں اور وہ لاکھوں لوگ آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ آپ کو دیکھنا، چیف گیسٹ کو دیکھنا. آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ یونیورس کو لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا. اور جو بندہ سائنس کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے وہ یہ بات اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو اپریشیٹ کر پائے گا کہ ایک ستارے کا بے نور ہو جانا یہ کتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے. اچھا، تو جو فرشتے ہیں ان کو کیوں موت دے دی جائے گی؟ فرشتے تو اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے. فرشتوں کو کیوں موت دے دی جائے گی انسانیت کے اختتام کے ساتھ؟ فرشتوں کو تو موت نہیں دینی چاہیے تھی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی ایگزسٹنس کا مقصد جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ دس ارتھ، ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ ابن آدم، ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ دیٹ چیف گیسٹ، وہ میں اور آپ وہ جو کر رہے ہیں. تو جب یہ کائنات ساری ہماری طرف نظر کر کے بیٹھی ہے تو ہمارے کرنے کی وہ کیا کام ہے کہ ایک چیف گیسٹ جس کو اچانک سے لا کر سٹیج پر بٹھا دیا جائے اور اس کو سوٹ پہنا دیا جائے، ٹائی پہنا دی جائے یا اس کو بہت بہترین سا لباس پہنا دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ چیف گیسٹ ہیں، تو وہ ارد گرد دیکھتا ہے کہ میں چیف گیسٹ، میں اپنے آپ کو چیف گیسٹ تو نہیں سمجھتا، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن اس کو کہا جائے کہ نہیں، تمہاری طرف ساری گیلیکسیز دیکھ رہی ہیں، سارے فرشتے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تو وہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ واقعی پھر میں نے کیا کرنا ہے، مجھے پتہ تو چلنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس سیریز میں ہم اس چیف گیسٹ کے کرنے کے کاموں کے بارے میں ذکر کریں گے.